صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند انتہائی توجہ و عقیدت کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیائے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آپ احباب حضور علیہ السلام کے غلام اس عظیم الشان تاجدار ختم نبوت کانفرنس کے اندر حاضر ہیں اور یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے تھے کہ یہ جو آپ بیٹھے ہیں اس وقت بھی چمکتے چہروں کے ساتھ، تو یہ آپ کا انتخاب ہوا نا۔ آپ فرماندے سن کہ حضور دے عشق واسطے تسی بیٹھے ہو، تو آپ فرماندے سن کہ اے بندے دے واسطے گل نہیں کہ بندہ حضور دے نال پیار کرے، اے رب پہلے بندے دا انتخاب کردا ہے پھر او دے سینے دے اندر عشق مصطفیٰ داخل کردا ہے۔ بس ٹھیک ہے جی، اتنی سمجھ نہیں ہے بات۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، ویکھیا نہیں تاریخ اسلام اٹھا کے پڑھو، ٹھیک ہے، تو بڑے بڑے اور جناب نسب والے تو بڑی خاندان والے اور بڑی انہاں دے کول سرداریاں بھی ایسن، لیکن حضور کو 53 سال دیکھ جانے کے باوجود وہ سدھی رات ہی نہیں ابو جہل بن گیا۔ تو جنہاں دے اندر چمکدار سی، پھر نہ وہ مکہ کے رہنے والے نہ مدینہ کے رہنے والے، نام بلال حبشی ہے لیکن اندر پاک سے نہ ایک باری حضور نے دیکھیا۔ تو پھر اقبال جی کس کش کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا بلال حبشی کو دوام ہے، اور یہ تو کل کی بات ہم نے خود دیکھا، بلکہ اس وقت سبحان اللہ بتاؤ جی بڑے بڑے جرنیل آئی جیز ایڈیشنل آئی جیز پھر ڈی آئی جیز پھر نیچے ایس ایس پیز پھر ایس پی پھر جناب اے ایس پی تے ڈی ایس پی تے تھانے دار تے سارے ہی ایسن، لیکن انہاں وچوں کوئی چوں بھی نہ کر سکیا۔ انہیں کہا جی آفٹر آل ہی از اے گورنر پنجاب، وہ تو شیطان تاثیر ہے، اس کی پشت پہ تو پوری پاور کھڑی ہے، اور اس نے بکواس کر دیا۔ پھر جب اس نے حضور کی عزت کے قانون کے خلاف وہ بھونکا، پھر جب مفتیان کرام نے فتویٰ دیا، اس نے کہا مولویوں کا فتویٰ بھی میرے جوتے کی نوک پر، نہ کوئی تھانے دار حرکت برکت میں آیا، نہ کوئی پرچہ ہوا، کوئی نیڑے بھی نہیں لگتا سی آئی جی تک، لیکن پھر رب نے ایک 5ویں گریڈ کا کانسٹیبل ممتاز حسین کھڑا کیا۔ دسا جی بڑے بڑے جرنیل اور سائے تو نسدے سن، اور ایک حضور دا غلام آیا جس کا انتخاب برگاہ رسالت ہویا، تو وڈے والے پیران دی اور تسبیحاں وہ وظائف وہ مدارس کام نہ کر سکے جو 5ویں گریڈ کے کانسٹیبل کے 27 گولیوں نے پورا کفر کو ہلا کے رکھا۔ رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ اقبال کہندہ اے نہیں ہوندہ کہ کوٹھی ہوئے تھے بنک بیلنس ہوئے تھے بڑا، اور کوئی بہت بڑے جون سے ہیں وہ ادارے ہوں، یا بہت بڑی جناب بنگلہ ہو، یا بہت بڑا تاجر ہو، یا بہت بڑا پیسہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، سینے کے اندر عشق مصطفیٰ ہو بس۔ حسن یوسف ہو یا صورت بلالی، عشق اگر روح سے ہو تو ہر روپ کمال ہوتا ہے، اور عشق روح نہ ہویا تو عشق بلال حبشی نے کیا وہی کمال ہو گیا۔ جب عشق روح سے ہوا تو وہ 5ویں گریڈ کے کانسٹیبل نے کیا، وہ بھی کائنات کا ممتاز ہو گیا۔ جب عشق روح سے ہوا تو بڑے بڑے تاج تخت والے مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے، لیکن وہی عشق جب روح سے ہوا تو پھر ویل چیئر پہ بیٹھنے والے بابا بازی لے گیا کہ نہیں لے گیا؟ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک
یہ آپ تو سوچ نہیں سکتے بادشاہ، امام الانبیاء نے ایک مرتبہ مبارک دی صحابہ کو. کتنی مرتبہ جی؟ ایک واری. تے تواڈے گھر کوئی صدر، کوئی وزیر اعظم، کوئی جرنیل آ جائے، آ کے مبارک دین واسطے، تے پھولے نہ سمائیں. صدر آ گیا، وزیر اعظم آ گیا، چوڑا آ گیا، انہیں آ کے جناب مبارک باد دیتی، تو دسو کہ جن کو مبارک خود امام الانبیاء نے دی ہو. تے صحابہ حاضر خدمت عش کر کے، صحابہ بھی ٹھیک ہے. امام الانبیاء نے فرمایا آپ کو مبارک ہو، کیوں کہ آپ نے مجھے دیکھا اور پھر ایمان لے کر آئے. اس کے بعد امام الانبیاء نے 7 مرتبہ مبارک باد دی. ایک نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 7 مرتبہ. صحابہ نے عرض کی حضور ایک مرتبہ تو ہمیں مبارک باد ہے، یہ 7 مرتبہ کس کو؟ امام الانبیاء نے فرمایا یہ میرے وہ غلام ہوں گے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، بن دیکھے مجھ سے پیار کریں. سمجھ آئیے؟ اس طرح صحابہ بیٹھے، وہی مجلس ہے. حضرت عمر بن شعیب آپ راوی ہیں، آپ کہتے ہیں کہ سنو جی آگے علم کی یونیورسٹیاں بیٹھے ہیں نا صحابہ. آج دے ٹھیک ہے، آج کے علماء کرام، مولوی صاحب، مفتی صاحب نے اگر علم حاصل کیا تو دنیا کے مدرسے سے کیا نا. وہ بتائے گا کہ میں فلاں مدرسے سے فارغ التحصیل ہوں، ہاں میں نے سند حاصل کی. لیکن یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے علم حاصل کیا تو مکتب نبوت محمدیہ سے، جنہوں نے سند حاصل کی تو امام الانبیاء سے. کسی مفتی، کسی عالم دین سے دین نہیں پڑھا. جنہوں نے دین براہ راست پڑھا امام الانبیاء، نبیوں کے امام سے، جو حضور کے دامن کے موتی، جو خود ہدایت کے تارے، جو حضور کے فیض یافتہ. وہ ان کی یونیورسٹیاں کہ جن کی گرد راہ تک پوری امت کٹ مار کے بھی نہیں پہنچ سکتی، آج وہ بیٹھے تو پوچھنے والے امام الانبیاء. اور حضرت عمر بن شعیب کے وسیلے تک سے ہم تک یہ خبر پہنچی. آپ کہتے ہیں کہ امام الانبیاء نے 4 سوال پوچھے. سب سے پہلے امام الانبیاء نے صحابہ تو پوچھا کہ مجھے یہ بتلاؤ کہ تمہارے نزدیک سب سے عجب ایمان کس کا؟ فقالوا الملائکہ. عرض کی حضور فرشتوں کا. امام الانبیاء مسکرائے، فرمایا نہیں. امام الانبیاء نے فرمایا فرشتوں کا کس طرح عجب ایمان ہو گیا کہ جو ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کے اندر مصروف و مشغول رہتے ہوں، جو رب کی جو تجلیات کا جو سمندر ہے اس کے اندر غوطہ زن رہتے ہوں. تو پھر بتاؤ کہ اگر فرشتوں کا بھی ایمان اتنا مضبوط نہیں ہوگا تو کس کا ہوگا؟ دسو جو فرشتے بھی رب ایمان نہیں لے کے آن گے، اتنا مضبوط ایمان جو فرشتوں کا بھی نہیں، تو کائنات میں ہے کون جس کا ایمان اتنا مضبوط ہوگا؟ پھر امام الانبیاء نے پوچھا کہ اب بتاؤ کہ سب سے عجب ایمان کس کا؟ عرض کی حضور اگر فرشتوں کا نہیں تو پھر ہمارے خیال میں تو انبیاء کرام کا. امام الانبیاء نے فرمایا ان کے ایمان میں عجب کون سی بات؟ بتاؤ کہ جو رب کے منتخب کردہ ہوں، پھر جن کی طرف رب کی وحی آتی ہو، پھر جن کے واسطے وسیلے سے جو غفلت، جو گمراہی اور کفر کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں گم ہو چکے، جو نبی کی نبوت کے نور کے صدقے جن کو ہدایت ملتی ہو، جن نبیوں کے صدقے واسطے رب پوری انسانیت کو ایمان دیتا ہو. اگر نبی جو رب کا ایمان لے کر آئے، جو توحید کی امانت لے کر آئے، جو دین کا نور لے کر آئے، اگر نبیوں کا بھی ایمان پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط نہیں ہوگا تو کس کا ہوگا؟ عجیب بات کوئی نہیں ہے، اس میں کوئی تعجب نہیں. پھر امام الانبیاء نے فرمایا کہ اب بتاؤ عجب ایمان کس کا؟ عرض کی حضور اگر فرشتوں کا نہیں، اگر نبیوں کا بھی نہیں، فقالوا فنحن، حضور پھر ہمارا گمان تو ہماری طرف ہی لوٹتا ہے کہ پھر ہم وہ ہیں صحابہ جن کا ایمان بڑا عجب. امام الانبیاء نے فرمایا نہیں. مانا حضرت صدیق اکبر کے ایمان اور آپ کا بلکہ جو ایک سانس آپ نے لیا پوری امت اس تک نہیں پہنچ سکتی. مانا حضرت صدیق اکبر کا ایمان تو ایسا کہ پوری امت کا قیامت تک ایمان اور نیکیاں اگر ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں، صدیق اکبر کا ایمان پھر بھی سب سے زیادہ بھاری ہے. لیکن پھر بھی امام الانبیاء نے فرمایا، حضور نے فرمایا نہیں، تمہارے ایمان کے اندر کیا جب بات؟ عرض کی حضور کیوں؟ حقیقت تو یہی ہے کہ بھئی جن کی نگاہوں کے سامنے آقا و مولا کا چمکتا و دعا چہرہ چمکتا ہو، بتاؤ وہ نہیں ایمان لے کر آئیں گے تو کون لے کر آئے گا؟ جن کی نگاہوں کے سامنے حضرت علی مرتضیٰ مولا کائنات شیر خدا آپ فرماتے ہیں کہ میں نے امام الانبیاء کے ساتھ جب میرا گزر ہوا مکہ کی وادی میں، ابھی امام الانبیاء نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، کہتے ہیں میں نے خود اپنے کانوں سے سنا کہ جس پتھر نے بھی امام الانبیاء کے چمکتے و دعا چہرے کی زیارت کی تو اس پتھر نے بھی زبان حال سے پڑھا السلام علیکہ یا رسول اللہ. اجرا آن تسی دیسی پڑھے نا، اے پوچھتے نے ملونٹے ہاں جی کہاں لکھا؟ ہم نے کہا یہ مسلم شریف میں لکھا. بتانے والے خود حضرت حیدر اقرار ہے تے پڑھن والا وٹا ہے تے تو کس کھیت دی مولی ہے ملونٹے؟
اے پڑھن والا تو وٹا پتھر امام الانبیاء کو دیکھ کے پڑھتا السلام علیکہ یا رسول اللہ. اور جو ہمارے بزرگ ادھر تشریف فرمائے 1984 تک 1984 تک ان پتھروں میں سے ایک پتھر مدینہ کی گلی کے ایک کارنر میں 1984 تک بھی وہ نسب رہا جس نے حضور کو دیکھا اور پڑھا السلام علیکہ یا رسول اللہ. ان تک تو لوگ زیارتہ کرتے ہیں نا 30 سال پہلے تک تقریباً. ٹھیک ہے, وہ پہ جب حرم کی جب توسیع ہوئی, وہ کنسٹرکشن جب ایکسپینڈ ہوئی تو اس کے اندر تعمیرات کے اندر اس پتھر کو جسے کسی نہ جانے کہاں وہ اس حکومت کی طرف سے تعمیرات کے اندر اس پتھر کو لگا دیا گیا. البتہ 83-84 تک وہ پتھر ادھر ہی موجود تھا جن کے بزرگ اور لوگ جا کے زیارتیں کرتے تھے. تو پھر بتاؤ جی, جن کی نگاہوں کے سامنے امام الانبیاء کا چمکتا و دعا چہرہ چمکتا ہو, اگر وہ بھی حضور کے اوپر ایمان نہیں لے کر آئیں گے تو کون لے کر آئے گا؟ پھر جن کی نگاہوں کے سامنے ایک اشارہ مصطفیٰ کے اوپر ڈوبا سورج پلٹ آئے, پھر بتاؤ کہ اگر وہ بھی ایمان نہیں لے کر آئے گا تو کون لے کر آئے گا؟ جن کے ایک اشارے کے اوپر سبل الہدیٰ میں امام نے لکھا کہ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ میرے ایمان لانے کا سبب ایک عطائے مصطفیٰ بنی. اور وہ کیا بنی کہ ابھی تو امام الانبیاء مطلب کہ امام الانبیاء ابھی جھولے کے اندر جلوہ گر ہیں. حضرت عباس کے اندر نے میں گیا نا زیارت کرنے واسطے, تو امام الانبیاء نے اس طرح خالی انگلی اٹھائی, اس طرح بازو بھی نہیں اٹھایا. یہ سبب بنا حضرت عباس کا ایمان لانے کا. آپ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ امام الانبیاء نے تو ابھی اپنا بازو مبارک شریف بھی نہیں اٹھایا, تو کہتے ہیں کہ اس طرح ہلکے جنا امام الانبیاء نے اپنی انگلی مبارک شریف اس طرح فرمائی. سمجھان واسطے میں کہتا ہے اس طرح فرمائی. تو کہتے ہیں جدھر حضور نے انگلی مبارک فرمائی نا تو چاند بھی جھک کے ادھر ہی چلا گیا. تو کہتے ہیں پھر امام الانبیاء نے اے حضرت عباس دی گواہی. آپ کہتے ہیں حضور نے پھر مسکرائے تو امام الانبیاء نے اپنی انگلی مبارک اس طرح کی تھی, تو او چاند جب ادھروں ہو کے تو پھر واپس آیا اس طرح آیا. ٹھیک ہے, تو پھر جدو عرض کیتی نا کہ حضور میں نے تو آپ کی شان دیکھ کے میں تو اس ٹائم ہی میرا دل گواہی دے گیا سی, تو امام الانبیاء مسکرائے. حضور فرماتے ہیں ہاں وہ چاند تھا جو مجھ سے باتیں کرتا تھا, میں اس سے باتیں کرتا تھا. یہ فرمان رسول ہے. تو پھر یہ سارا کچھ دیکھ جانے کے بعد جو ایمان نہیں لے کر آئیں گے, ٹھیک ہے, اب صحابہ کا بھی اگر ایمان اتنا مضبوط نہیں ہوگا تو پھر بھلا کس کا ہوگا؟ تو اب وہ بات آ گئی جس کی وجہ سے میں اور آپ اور ہماری آنے والی نسلیں بھی قیامت تک حضور کے غلام تگڑے رہیں گے. وہ کیا امام الانبیاء نے فرمایا کہ اب بتاؤ کہ وہ کون ہے کہ جس کا ایمان بڑا عجب. عرض کی حضور اگر فرشتوں کا نہیں, اگر نبیوں کا بھی نہیں, اگر ہم صحابہ کا بھی نہیں تو ہمارا علم جواب دے گیا. آپ جانے, آپ کا رب بہتر جانے, حضور ہمیں نہیں پتا, تو آپ فرما دیں. تو سنو امام الانبیاء نے کیا فرمایا. فرمایا کہ ہاں سن, قیامت تک اس روح عرش پر حضور نے فرمایا کہ بتا کہ پورے کائنات روح عرش زمین و آسمان میں سب سے عجب ایمان کس کا؟ صحابہ نے عرض کی حضور آپ فرما دیں. فرمایا کہ سن کہ سب سے عجب ایمان اس کا ہوگا جو تیرے بعد آئیں گے, جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا, چمکتا وہ دعا چہرے کی زیارت نہیں کی ہوگی, لیکن بن دیکھے وہ مجھ سے ٹوٹ ٹوٹ کے پیار بھی کریں گے اور عشق بھی کریں گے. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. امام الانبیاء نے فرمایا دیکھا نہیں ہوگا. دسو جی کسی نے ویکھیا امام الانبیاء نو؟ ساڑھے اتنے نصیب نہیں, کدے خواب وچ بھی نہیں ویکھیا. تو دسو پھر بھی حضور اتنا ٹوٹ کے پیار ہے کہ نہیں ہے؟ تو اے محبت ہے نا انے واہ, محبت ہوتی انے واہ ہے, پوچھ پوچھ کے نہیں ہوتی. جو بندہ یہ پوچھنے کے لیے آ جائے فتویٰ کہ حضرت یہ بتائیں کہ اس نے مجھ سے پوچھا کہ حضور کا نام آیا تو انگوٹھا چومنا جائز ہے کہ نہیں؟ امیر المجاہدین فرماتے ہیں 10 ہوئے اور دادا پوترے نو چومے, مفتی تو فتویٰ نہ پوچھے, اور پیو پتر نو چومے, جا کے مولوی تو مسئلہ نہ پوچھے کہ جائز ہے کہ نہیں, نفس مسئلہ کیا, تو پھر امتی حضور کا نام چومے تو پھر جا کے کیوں مسئلہ پوچھے؟ تانو جو کہے تو کہے ہاں میں حضور دا کلمہ پڑھیا, میری مرضی میں ایک باری چما, لکھ باری چما, صبح چما, شام چما, جتنا باری میرا جی چاہے گا حضور دا نام چما گا بھی, اکھاں تے لاواں گے بھی, بس. لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک. جس بندے دی تحقیقہ ہی نہ مکیاں ہونے حضور دے نا دے,
حضور تو نال یار محبت کرنی ہے، انہیں واہ محبت کرنی ہے، کریں گے نا جی حضور کے ساتھ، اور محبت ہوئے والے آنا ٹوٹ کے پوچھ کے، ہمیں کسی فتوے کی ضرورت نہیں، ہمیں کسی تحریر کی ضرورت نہیں، ہم نے حضور کو مانا بن دیکھے مانا۔ محبت ہوتی ہے انہیں واہ، پوچھ کے محبت تو نہیں ہوتی۔ بتاؤ جی اب اتنے اس میں مسالے ہیں، ایت ایک سانس آگی نا حضور دی تعظیم دی، تو امام الانبیاء نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس امت کے سب سے بڑے فقیہ ہیں، آج لوگوں نے بڑا خمار چڑھ رہا ہے، جی حضرت ہیں تو جناب مفتی ہے، اس نے فتویٰ دے دیا، ایسے نہیں ہونا چاہیے، ایسے ہونا چاہیے۔ آؤ جی ہم پھر تمہیں بتاتے ہیں اس امت کے سب سے بڑے فقیہ، تو انہوں سمجھانا آستے آسان ہے کہ اس امت کے سب سے بڑے مفتی جو ہیں وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول نے۔ اچھا جی، اب جو عمل ہوتا ہے نا وہ علم کا اظہار ہوتا ہے، عمل جو ہے وہ کیا ہے جی؟ علم کا اظہار، یعنی تو انہوں ایک چیز دا بارے علم ہے، کوئی نالج ہے، تو پھر تسی عمل کرو گے نا۔ جیسے لوگوں نے پتہ ہے کہ جناب آگ دے اندر چھلانگ نہیں مارنی، آپ کو یہ نالج ہے، آپ کو علم ہے کہ جو آگ کے اندر جائے گا وہ جل جائے گا، تو علم جو ہے اس کا اظہار ہوتا ہے عمل، عمل جو ہے وہ ہے علم کا اظہار۔ تو علم ہوئے حضرت عبداللہ ابن مسعود جیسا، جن کے علم کے اوپر امام الانبیاء کی موت ثبت ہے، جس مسئلے کے اوپر عبداللہ ابن مسعود راضی ہوا، اس رائے پر حضور بھی راضی ہوئے، حضور کا رب بھی راضی ہوا۔ اچھا پھر آپ کا معمول کیا تھا؟ اتنا کچھ پا جانے کے باوجود آپ نے یہ نہیں کہا چلو جی ان گدی نشینی اختیار کریے، استانہ کھولیے، دارالفتاح کھولیے، ہاتھ چموائیے، حلوے لئیے، بکرے کھائیے، تو بعد لوگاں تو ہاتھ چموائیے، وی آئی پی پروٹوکول ہے، اتنا انجو ہے اور میری سند مل گئی ہے امام الانبیاء سے۔ نہیں، اس علم کا اظہار کیا کہ آپ کے ذمہ جو ڈیوٹی آپ نے لی نا، اتنا سب کچھ پا جانے کے باوجود جب بھی امام الانبیاء کسی سفر کے لیے روانہ ہوندے سننا تو زیادہ راہ حضور کا جتنا بھی سفر کا سامان ہوتا تھا وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی ذمہ داری تھی۔ دسو جی پھر سفر دا سامان چک دے سن، امام الانبیاء کی مسواک مبارک شریف، وضو کرنے کا جو پانی مبارک شریف کا، وہ ایک ایک چیز حضور علیہ السلام کی بستر مبارک، بچھونا مبارک، چادر مبارک، سب کچھ آپ کے ذمہ دار۔ نمبر 1 سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی نہیں سمجھ آ رہی بھائی؟ ٹھیک ہے، پہلی چیز یہ۔ دوسری چیز کہ پھر اگر سفر نہیں بھی ہے، حضور علیہ السلام کبھی بھی اگر اپنے حجر مبارک شریف سے، مسجد نبوی شریف سے اگر بات تشریف لے کے جاتے تو آپ پیچھے سرحانہ لے کے چلتے، تکیہ گول اس طرح لے کے چلتے۔ اچھا کدے اے بھی نہیں پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ تشریف لے کے جا رہے کتنی دیر کے لیے؟ اگر تو آپ نے وہاں جا کے تشریف فرما ہونا ہے تو پھر میں سرحانہ تکیہ لے کے چلنا۔ آپ جب بھی امام الانبیاء تشریف فرما ہوندے سن نا بہندے سن تو آپ دے پچھنا تکیہ رکھ کے بہندے سن، تو کدے آئے بھی نہیں پوچھا۔ تو لوگ تو منافقین تے ہی کہتے ہیں جھلا یارا ویکھو حضور نے تو آج تشریف فرما بھی نہیں ہونا، حضور گئے وہاں سے واپس آ گئے، تو آپ نے کہا میرا پھر کی حضور دے نوکر جی، ہاں حضور دا آؤ تکیہ چکیا اسی طرح سینہ نہ لائے آگے واپس رکھ دیں۔ ٹھیک ہے جی، اچھا توجہ، اب یہ ہوگی جی ڈیوٹی دوسری، ٹھیک ہے جی تکیہ والی۔ تیسری ڈیوٹی بڑی دل آویز ہے، اسی تو یہ ساڑھا عقیدہ ظاہر ہے۔ اب آپ جو کپڑے سلواتے ہیں کسی درزی یا ٹیلر سے، ایک وہ ہے جو ریڈی میڈ کپڑے آپ سلے سلائے تسی لے آئے۔ آپ جو کپڑے اپنے سلواتے تھے نا، تو صحابہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے کپڑے جب بھی سلواتے تھے اپنے آستین جو ان سے ہے نا یہ کف آستین، اس کے اندر 2 خانے سلواتے تھے۔ کتنے جی؟ اونچا بولیں کتنے؟ عمل کس کا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا، ٹھیک ہے جی، 2 خانے، ایک ادھر اور ایک ادھر۔ ان 2 خانے کے سلوانے کا مقصد کیا تھا؟ ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں کہ ان کا مقصد یہ تھا کہ جب بھی حضور علیہ السلام امام الانبیاء اپنے نیلین مبارک شریف اتارتے، جب بھی حضور اپنے نیلین مبارک شریف اتارتے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود پتہ کی کرتے سن؟ حضور علیہ السلام اب نماز پڑھانے کے لیے جلوہ گر ہو رہے ہیں، تشریف لے کے جا رہے ہیں، نیلین مبارک شریف اتارے تو صحابہ کہتے ہیں پھر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے امام الانبیاء کا ایک نیلین مبارک شریف اٹھایا، چوما، آنکھوں سے لگایا۔ اجرا اسی دے انگوٹھے چومنے حضور دا نات ہے، یہ تو حضور کے نیلین چوم رہے ہیں، چوما، آنکھوں سے لگایا، اور جڑا خانہ ہے ایسی نا خانہ، اس خانے کے اندر اس طرح کر کے سجا لیا، سمجھ رہے ہیں؟ دوسرا نیلین شریف اٹھایا، چوما، پھر جناب اس طرح لین میں سجا لیا۔ صحابہ کہتے ہیں اگلا منظر اس تو بھی دل آویز کہ پھر امام الانبیاء امامت کے لیے جلوہ گر نماز پڑھی جا رہی ہے رب کی،
بڑھانے والے امام الانبیاء، پیچھے کھڑے صحابہ کہتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ امام الانبیاء کی امامت کے اندر عبداللہ ابن مسعود نے صحابہ کی صفوں میں اس حال میں کھڑے ہو کے نمازیں پڑھی کہ حضور کے دونوں نالین آپ کے آستینوں میں سجے، اس حال میں اندر قیام ہے، رکوع ہے، رب کی بارگاہ میں سجدہ۔ کسی ایک صحابی نے کیا بادشاہو ایسے کفر ہو گیا، بدعت ہو گئی، شرک ہو گیا، حضور کے نالین آستینوں میں رب کی بارگاہ میں سجدہ۔ ہاں لیکن اقبال بولا یا رسول اللہ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ اس کے اندر وہ چمک نہیں تھی جو امام الانبیاء کے پسینے مبارک شریف کے قطرے کے اندر چمک تھی۔ تو امام الانبیاء تشریف فرما اس طرح تے او چٹائی دوتے امام الانبیاء کا پسینہ مبارک شریف جون سے ہے، وہ چٹائی نے اس کو چوما، لگ گیا۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ شیشی چک کے لے آئی۔ کمال کی بات نہیں ہے، اے حضور نے تو یہ صحابہ نے دین سیکھا جو علم کی یونیورسٹیاں آپ کہتی ہیں کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ شیشی چک کے لے کے آئی تے آپ نے اس شیشی تے اندر حضور علیہ السلام دا پسینہ مبارک شریف محفوظ کیتا تبرک کے لیے۔ مائی جی تسی کرتے لیا، خوشبو استعمال بھی کر دے سنسارے، لیکن مائی جی جو اور کام کرتی تھی نا، یہ ہے وہ عشق جو اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا۔ تے آپ جدو گھر دے اندر آٹا گندریاں سننا تو آپ وہ آٹے کے اندر بھی امام الانبیاء کا پسینہ مبارک شریف کا قطرہ استعمال کرتی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے جے اس طرح حضور دے نال آج پیار اسی کیتا ہوتا نا انے واہ تے جدا تھانے دار نو وے کے جدا ساہ نکل جائے۔ جی ڈی پی او اجازت دے گا، محفل ہوئے گی، میں کہا ڈی پی او دے پیو دی مسجد ہے بھی یار، دین کا ایک اپنا معیار ہے، ہماری یہ مجبوری ہے، آپ سمجھیں دین کا اپنا معیار ہے۔ دین چون یوں واسطے نہیں آیا۔ صحابہ نے جسم کٹائے، بچے کٹائے، اسی حضور دے نام دے پرچہ بھی نہ کٹا سکے، اسی حضور دے نام دے پرچہ بھی نہ کٹا سکیے تے گل کریے سارے بکرے حلوے چرگے تے مولوی تے پیر اسی مکا نہیں گئے تے پھر اسی حضور دی عزت دی گل بھی نہ کر سکیے۔ راتی جاگیں کریں عبادت تے راتی جاگن کتے تین تے اتے، کیونکہ بھونکن تو منہ بند نہ ہوندے، جالی تے ستے تین تے اتے۔ بلے شاہ صاحب کہندے نے تم ویکھیا نہیں وہ کتا تے تیرے سامنے ہے نا، کہندے نے وہ کتے نو راتی مالک نے تو کر کے 2 سکے ٹکر روٹی دے پائے تے او کتے نے کھا دے۔ مالک راتی ستیا تے کتا راتی جاگیا، مالک کمرے اچ کتا کھڈے اچ نہیں، کتا باؤ کر کے دلیری نال کتے نے پوری رات مالک دی جان دی مال دی ویلے دی راکھی کیتی۔ کسی نے کہا کتیا کیوں؟ اس کہا تینوں پتہ نہیں میں مالک دے ہاتھ تک ٹکر کھا دیا۔ دسو کتا 2 سکی ٹکر کھاوے، مالک دی جان مال دی ویلے دی راکھی کریے۔ اسی امتی حضور دے نام تے سارا کچھ پا کر کھا کر ہم حضور کی عزت طرح منہ پر دلیری سے بات بھی نہ کر سکے۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ دسو کتے نو 4 ٹنگے والا ڈاگ کتا انہوں جھاکا نہ ہوئے، یہ آپ کیوں شرماتے ہیں؟ مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتی۔ دسو یار معاشرے کے سامنے نہیں جی پھر یہ ہم حضور کی عزت کی بات، حضور کے دین کی بات، امیر المجاہدین فرماتے ہیں حضور دا غلام او ہوندا ہے جو تو حضور دی گل آوے گل انج کرو اگلے دا نکلے دھویں ایک باری۔ ہلکے بندے کی بس کی بات نہیں ہے۔ عشق ویک عشق سوچ کے کیتا تے کی کیتا، تے زہر ویک کے پیتا تے پھر کی پیتا، تے دل دے کے دل لین دی آس رکھی میں بھلیا اور پیار بھی لالچ نال کیتا تے کی کیتا، پوری زندگی لالچ نہ مکیا۔ ان کے پاس جائیں گے تو پھر گلی پکی ہوئے گی، ہاں پھر بجلی کا کریکشن ملے گا، پھر گٹر کا ڈھکنا ملے گا، پھر بجلی کا کھمبا ملے گا۔ ہم نے کہا مانا زندگی کی ضرورت ہے، ہم تمہیں بتاتے ہیں چلو در مصطفیٰ کی طرف۔ یہ مالک ہیں وہ سرور کہ لکھا ہوا ہے در پر، جسے چاہیے 2 عالم وہ امیدوار آئے۔ وما ارسلنا الا رحمت اللہ العالمین دا کی مطلب ہے یہی ہے نا، ہاں جسے چاہیے 2 عالم وہ امیدوار آئے۔ جنہوں دنیا قبر حشر چاہی دیے تو چلے در مصطفیٰ دی طرف، تو جنہوں گٹر ڈھکنے دنیا داری چاہی دیے چلے دنیا داران دی طرف۔ کچھ بھی نہیں ہے، آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے،
پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. یارا کھا کھا ڈشرے ہوئے سارے اسی تے اسی حضور دی عزت دی گل بھی نہ کر سکیے. جدو گل آئے تو بندہ یوں کر کے اور جی یہ بھی تو ہے قانون بھی تو ہے. اور یارا سارا قانون ہاں جی ہے کوئی بندہ قانون کی کتابوں کے نام سنائے. ان میں آ رہا کہ اندر تھانے والے تو بڑے خلاف نے. میں کہا چلو خلاف نے تو حضور دی عزت دی وجہ تو خلاف نے نا. الحمدللہ ہم تو اعلان کرتے ہیں آؤ کرو گرفتار, کوئی مسئلہ کوئی نہیں ہے. میں تو اس وقت بھی ملزم اشتہاری ہوں, مانتا ہوں. ہمارے اشتہار لگے ہیں تھانوں میں, آج بھی لگے ہیں جہلم کے تھانوں میں. چوری ڈکیتی کی وجہ سے نہیں, عشق رسول کی وجہ سے لگے. اچھا اب ٹھیک ہے تو دلیری کے ساتھ رہنا ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا. کیا ہونا جی, مرنا ہی ہے نا ایک دن, کچھ بھی نہیں ہے. پھر کی پوری زندگی حضور تے نہ دا کھا دیا. میں نے آخری بار یہ لے کے کہ نا ریمانڈ تے. اچھا انہاں دا ایسی کہ اے نا ایک باری کہہ دے کہ میرا لبیک کے ساتھ تعلق نہیں. میں کہا تو سب پتر نہ لگنے بھی ایسا نے بھی پوری زندگی حضور کے نام پہ ہاتھ چمایا کڑی لان دیواری آئے بندہ چون کر جائے. کھا کھا بکرے حلوے سارا کچھ, جیل دی دال خان دیواری آئے بندہ کہا جی میرا تعلق کوئی نہیں. مجھے انہوں نے 3 یا 4 دن ایک کھانے کے لیے دانہ نہیں دیا. میں کہا کوئی مسئلہ نہیں. گرمی شدید, بار سپاہی کھڑا, اس نے کہا رضوی صاحب ہمیں یہ بھی آرڈر نہیں ہے کہ ہم آپ کو پانی دیں. تو میں کہا تیرے تو منگیا ہے. میں کہا یا تو تم سے ہم نے مانگا ہو تو تم یہ بات, جب مانگے نہیں ہے تو پھر تو کیوں دس رہے ہیں اپنی جا. ٹھیک ہے اچھا تو بہرحال تو کیا ہوا, کچھ بھی نہیں ہونا تھا. آپ کے سامنے زندہ بیٹھے ہیں. وہ صبح وہ چکی جس کو سیل کہتے ہیں, اردو میں چکی کہتے ہیں, اس کے اندر ہی نا کمبائن وہ واش روم اٹیچ کیا ہوتا ہے, کھلا ہی ہوتا ہے. ایسا سمجھو واش روم کے اندر ہی تسی باندھو. ٹھیک ہے تو سائڈ پہ وہ سیٹ لگی. صبح فجر سے پہلے آپ یقین کریں وہ باتھ روم کے نلکے کے نیچے سے لوٹا ہٹایا, اس طرح تازہ وضو کیتا تو بسم اللہ کر کے گٹ گٹ کر کے پانی پی کے روزہ رکھ لیا. مغرب دی اذان ہوئی جناب, بہترین تازہ وضو, پھر جناب پی کے تو روزہ افطار کر لیا. ہاں پھر نہ ایک باری شیطان تے آندہ تے ہے نا, پتہ ہے ہر بندے تے کول تے آندہ ہے. پھر آیا صحیح, اس نے پھر کوک تے ماری, اس کے آوے مولوی لبیک آلیا مزہ آئی. اس کے باہر بیٹھے نے لوگ, ٹھیک ہے او حلوے بھی کھا رہے, شربت بھی پی رہے, تے دودھ بھی پی رہے, تے تو باتھ روم دی ٹوٹی تو گرم پانی پی رہا. پھر ایک بال آیا, اس کے طاہر لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی, جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. ایدہ مطلب ہے کہ مولوی حضور دے نال بے وفائی کر کے جو شربت تے جڑے تو سارے اے شربت تے دودھ پینے, اور تو بہتر ہے کہ حضور کے ساتھ وفا کر کے لبیک کا نعرہ لگا کے باتھ روم کی ٹوٹی سے پانی پی لے. کم سے کم اتنی بات تو ہوگی کہ روز حشر جب حضور اپنے اچھوں کو حوضے کوثر کے جام بھر بھر کے پلا رہے ہوں گے تو اسی ایک حالتے کریں گے, حضور نگاہ کرم کرو, اسی بھی کھڑے تو اڈی عزت آستے باتھ روم دی ٹوٹیاں دا پانی اسی بھی پی کے آئیں. تگڑے ہو کے, ہلکے بندے کی بات نہیں ہے, چڑیاں بٹیریاں دا دین نہیں ہے. اے دین آئی شاہینہ اور شیران آستے, ٹھیک ہے, اے دین آئی دلیران دا, اے دین بوز دل بندے دی بس دی گال ہی کوئی نہیں. جو بوز دل بندہ ہے اس کی ادھر بیٹھے ہوئے ٹانگیں کانپ رہی ہوں گی. میں حقیقت بات آپ کو بتا دوں, انہوں راتی نیند نہیں آنی, تو اسی جنم پہنچ جانا ہے, انہوں نیند پھر بھی نہیں آنی. اور کہے گا مولوی آیا سی آج تے پرچہ کٹا ہوئے, ایجنسی آ رہی میرا فوٹو چھک لیا, آتے جیل ٹکوا ہوئے. میں کیا ہوئے بٹیریا تو حلوہ کھانا سی, تینوں کس نے کیا سی شیران دے مجمع دے اندر آگے بے. ٹھیک ہے جی چلو. اب اس لیے حضور علیہ السلام کے ساتھ انواع پیار کریں گے نا جی انشاءاللہ. تو مہربانی کریں تھوڑی سی, یہ خاص تھا یہ جون سی ینگ جنریشن جو کھڑی ہے. یوتھ کا لفظ تو نہیں ہم استعمال کرتے ہیں, بڑا عجیب جا لفظ ہے, ٹھیک ہے. ینگسٹر آپ کے ساتھ جو بزرگ ہیں, یہ تو ہمارے بزرگ ہیں, بڑے ہیں, بیٹھیں جی, وہ حضرت کہہ رہے ہیں بیٹھیں بیٹھیں, ٹھیک. آپ تھک تو نہیں گئے, ٹھیک ہے. اچھا تو جو بزرگ ہیں وہ تو ہمارے سروں کے تاج ہیں, آپ لوگ ہمارے بھائی ہیں, چھوٹے بڑے جتنے بھی کھڑے ہیں. تھوڑا سا ہم اس چیز کے خلاف نہیں ہیں. آپ ABCD پڑھیں, 1 2 3 پڑھیں, جاؤ اسکول پڑھو, پھر آپ
اچھی نوکریاں کریں، سب کچھ ہوں، لیکن سب سے پہلے حضور کے غلام بنیں، سب سے پہلے عاشق رسول بنیں. کم سے کم اپنے بچے کو اتنا دین ضرور پڑھائیں کہ آپ دنیا سے چلا جائیں تو آپ کا بیٹا کھڑے ہو کے آپ کی نماز جنازہ کی امامت تو کر سکے. اتنا دین کم سے کم ضرور پڑھائیں. ٹھیک ہے، میں آپ کے سامنے بیٹھا اسکول، ٹھیک ہے جی، انگریزاں دے سکول پڑھے، پریزنٹیشن کانوینٹ سکول، پھر پی ایف کالج لو ٹوپا، پھر اس کے بعد دو یونیورسٹیاں، ایرڈ ایگریکلچر بھی، بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان بھی، پھر ڈگریاں بھی لی. پھر کہتے ہیں جی مقابلے دا امتحان بڑا سخت، فیڈرل پبلک سروس کمیشن کا امتحان بھی میں نے پاس کیا. پھر پولیس کے اندر میں نے 9 سال بطور انسپیکٹر میں نے نوکری بھی کی ہے، اور کوئی پولیس کی ایسی کرسی نہیں ہے، وہ لائن آفیسر، ایم ٹی ہیڈ کوارٹر، سی ایس او اور پی ایس او، پی آر او، اسٹاف افسر، ریڈر، ایم ٹی ہیڈ کوارٹر، ایل او، ان ساری کرسیوں پہ میری پوسٹنگ رہی. تو دسو جی بندہ ڈائریکٹ افسر بھرتی ہوئے، مونڈے بھرے ان پھلا نال، پھر تنخواہ ہوئے، گڈی ہوئے، آنا جانا ہوئے، سارا کچھ تو تھا. لیکن جب حضور کی عزت کی بات آئی تو 2017 میں نوکری لپیٹی نا اس طرح، تو ایس پی کے منہ پہ ماری اس طرح. تو میں اس نے کہا، میں نے کہا جی آج کے بعد میں نے دفتر نہیں آنا. مجھے کہنے لگا کہاں جائیں گے؟ ہم نے کہا در مصطفیٰ جائیں گے. اب وہ بندہ جب سے آپ بھرتی ہوتے ہیں، وہ ویری فرسٹ ڈے سے آپ کی پے ڈیڈکشن ہوتی ہے، تنخواہ کٹتی ہے. وہ لاکھوں روپے جی پی فنڈ جمع تھا، وہ تو میرا حق تھا نا، میں لے سکتا تھا. مجھے ساتھ کے میرے کولیگز کہنے لگے، انہوں نے کہا جناب ریٹائرمنٹ لے لیں، کم سے کم یہ ہے کہ آپ کو پوری زندگی پینشن تو ملے گی. ابھی بھی پینشن آ رہی ہوتی ہے. واللہ میں تو 1 روپیہ نہیں لے کے نکلا. ان کو میں نے یہی کہا، میں کہا آپ کو نہیں سمجھ بھی بارگاہ مصطفیٰ میں سودے پینشنیں لے کے نہیں ہوتے، ادھر سودا ہوتا ہے انے واہ، ادھر انے واہ سودا ہوتا ہے. تو 1 روپیہ نہیں لے کے نکلے. مجھے کہنے لگے روٹی چوچی گھر کا چولہا. اسے کہا بھئی کمال ہے، پولیس دی افسری روٹی کھواک دی، حضور دی غلامی نہیں کھلائے گی. اے بی سی ڈی گھر کا چولہا جلا سکتی ہے، الف لام میم گھر کا چولہا نہیں جلائے گا. دسو جی مالک تو ایسے لشپال ہے کہ 4 لوگوں کے لیے ہنڈیا پکائی جابر بن عبداللہ کی گھر والی نے، 4 صحابہ واسطے پکی. تو مالک تو ایسے لشپال کہ آپ نے وہ 4 صحابہ کا کھانا 1400 انہوں نے کھلایا. تو ایک ساڑھا ڈھڈ ہے، 2.5 3 4 بچے نے، اور انہوں نے ڈھڈ نہیں بڑھنا. اسی حضور دی غلامی کریے. مالک تو لچپال ایسے کہ پورے کائنات کے خزانوں کی کنجیاں حضور نے فرمایا مجھ محمد عربی کے تلی کے اوپر ہے. اس طرح 4 بندوں کے لیے کھانا بنے. مالک ہے، مختار ہے، 1400 صحابہ کو کفایت کار جانے والا کھانا کھلا دے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ کو مٹھی بھر کھجوریں دی. آپ کہتے ہیں او جناب کپڑے دی گتھی دے اندر میں رکھ رہی. آج لوگ نستے نے، ٹھیک ہے آب زمزم بڑا مقام ہے، لیکن اس آب زمزم کو اگر نسبت ہے حضرت اسماعیل کی ایڈی سے نسبت ہے، تو وہ کھجوریں جن کو امام الانبیاء کی تلی سے نسبت ہو، آپ کے دست اقدس سے نسبت ہو. آج اگر ہمیں یہ پتہ لگے نا کہ جی وہ فلاں مقام پہ یا فلاں شخص ہے، اس کے پاس امام الانبیاء کا دیا و تبرک کھجوریں جو سی موجود ہیں، آب زمزم تو لوگ بھول جان، ہر شے کو لوگ بھول جائیں. سوچو کہ اس شخص کے پاس کتنا رش ہے. یار وہ کھجوریں جو امام الانبیاء نے اپنے دست اقدس سے عنایت کی، وہ کھجوراں سانو بھی تے دیو. دسو جی ادھر تو لوگ مدینہ پاک دی کھجوراں انہاں دی گٹکاں سنبھال کے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، ہاں ان کے جو سی ہیں وہ ضائع نہیں کرتے. تو جو کھجوریں حضرت سیدنا ابو ہریرہ آپ فرماندے نے کہ او میں کپڑے دی گتھی دے اندر پائی تو اتنی مٹھی بھر کھجوریں امام الانبیاء نے مجھے دی. پوری زندگی کہتے ہیں وہ میں نے بھی کھائی، اور جو لوگ حج عمرے آستے آندے سن انہاں کو بھی بھر بھر کے میں نے دی. تو کہتے ہیں او کھجوراں تیری مکھیاں، ایک اسی بھوکا مار جانا ہے، ایک ہمارا پیٹ نہیں بھرنا، باقی جون سا ہے وہ سب کچھ ہو جانا ہے. تو کی ہویا جی؟ کچھ بھی نہیں ہویا. ایسی تو آٹے سامنے بیٹھے، بتاؤ جی بھوکے مار گئے جی؟ ایدہ اے مطلب نہیں تسی سبنا کہ ایسی کوئی تقریراں پھنڈنے ہیں یا تقریراں دے پیسے لینے ہیں. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے فتاوی رضویہ میں، آپ کہتے ہیں جو مولوی، جو نعت خواں، جو پیر حضور کا دین بیان کرنے کے لیے پیسے طلب کرے، اس کا تو تقریر کرنا، آواز و نصیحت کرنا ہی حرام ہے. تو جو سنیں گے وہ بھی حرام ہے، سماعت کرنا بھی حرام ہے. تو گڈی تاں چل دی ہے، پہلے 20,000 پہلے دے، 30,000 بعد میں دے. میں کہا ملونٹے پھر آ کے لوگوں نے دس کہ میں پیسے کمان دیہاڑی لان آستے ہیں، حضور دی میں عزت حضور دا عشق دسن نہیں آستے آئے. ٹھیک ہے، صحیح ہے جی. نہیں کوئی مجبوری نہیں ہے یار، کیا مجبوری ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کو اچھے لوگ ملنے سے سب کچھ ملتا ہے، اچھے لوگ نہیں ملیں گے. اسی ہون بھی تقریر کر کے آئے، شاہ جی نال سے کوئی لے نا یار پیسے، لوگ زبردستی کوئی دے دن کوئی گڈی سٹنے والا ہے، سیاج تک نہیں. کیوں بھی؟ جب صحابہ ادھر کہتے ہیں جی حضرت نکلے، اے مزاج بدل گیا نا. اصل تو بات تھی ساری مزاج کی.
جب وہ آپ نے فطرت، جب وہ دین کی آپ کے مزاج ہی آپ نے بدل دیا، آپ مختلف سم چلے. اب تو گاڑی چلتی ہے تو حضرت نے جو چلنا نا وہاں سے ان کے مرید جو نال پیے لائے نے کن ٹوٹے، انہوں نے پہلے فون آنا ہے سیکٹری کا، حضرت صاحب آ رہے تو وہ بڑا گوشت نہیں کھائیں گے، کھانا آپ کے پاس کھائیں گے. تو جی آج محفل نہ ہوندی تو حضرت نے بھوکا سہنا سی. یار دین تے بندے نو ایسا رجاندہ ہے، صحابہ کہتے ہیں جو بھی شخص پہلی نگاہ امام الانبیاء کے چمکتے وہ دعا چہرے پہ پڑتی تو اس طرح ہاتھ کھڑا کر کے کہندہ حضور اسی بھی رجے ساڑھی نسلاں بھی رج گئیں. دین تے بندے نو رجاندہ ہے، انہاں دا ڈھڈ ہی نہیں رجیا، بھوکی نہیں مٹی. حضرت آ رہے ہیں، کمال ہو گیا. بڑا گوشت نہیں پکانا، ان کو یورک ایسڈ ہے. سفید مرغی نہیں پکانی، روحانی ڈسٹرب ہوتی ہے. میں کہا پیچھے چڑے بٹیرے ہی رہ گئے، کھاؤ لیکن جب حضور کے نام پر جیل کی دال کھانی دیوار آ جائے پھر میدان چھٹ کے نسیہ بھی نہ کرو. ٹھیک ہے، کھا کے اے جدو بہ کے کھانا تے گٹے تے سجنے نے. میں کہا ایک واری مسجد رحمت اللہ العالمین تو چلدا نا وزیر آباد تک یا فیض آباد تک تے پوری زندگی جتنا بھی کھانا نہ گٹا سجنا سی نہ گوڑا سجنا سی. میرے پاپا جی دی ٹھیک ہے جی، میرے پاپا جی دی قیامت تک میرے پاپا جی دی. تے جس دل اندر عشق رچیا نہیں تے کتے اس تو اتے. میاں بخش صاحب نے کیا نا، کیوں کہ مالک دی در راکھی کر دے صابر بھوکے ننگے. کہندے نے وہ بیچارے 2 سکی روٹیاں کھا کے صابر ہو کے ٹھیک ہے تو انہوں دے کول تو کوئی لاف نہیں، کوئی بسترہ نہیں، کچھ بھی نہیں، وہ اپنے مالک کی رکھوالی کرتے ہیں. تو یار سانو کی مسائل ہیں؟ اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. نیوٹن آئنسٹائن اے فنکاراں تو اے جدو چلے نا اے بی سی ڈی، یہ ساری نوست اے بی سی ڈی کی ہے، ساری نوست اے. ہاں روٹی کمانے کھانے کی حد تک پڑھتے ٹھیک تھا، لیکن جب سے اوڑنا بچھوڑنا بنایا ہر شے ستیہ ناس ہوگی. ساری نوست اے بی سی ڈی ہے کہ نہیں ہے جی؟ ساری نوست جو ہے نا یہ اے بی سی ڈی کی ہے. اے جی استانی رٹا مروان دی ہے نا ٹوئنکل ٹوئنکل، تو بچے تو آج پوچھئے نا ہاں بھئی سٹار کون ہے؟ وہ کہندہ ہے او فلانا نچدہ نہیں ہے، او سٹار ہے. جی آج ناچنے گانے والے بجانے والے ڈراموں والے سٹار بن گئے. جو جتنا بڑا ناچنے والا وہ اتنا بڑا سٹار، بلکہ اس کو کہتے ہیں سپر سٹار. تو جے تسی پڑھا ہوندہ نا قرآن و حدیث تو پھر بچے تو پوچھو ہاں جی ہوئی سٹار کون ہے؟ وہ کہے گا سٹار وہ ہے جس صحابہ کو حضور نے فرما دیا کہ یہ میرے غلام صحابہ ہدایت کے تارے ہیں. تو سپر سٹار کون؟ اور بچہ کہے گا تینوں پتہ نہیں صدیق اکبر از اے سپر سٹار. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول. پھر کیا ملا؟ جنہوں نے صرف اپنے بچوں کو دنیاوی دولت دی ہے نا، جو والدین اپنے بچوں کو دنیاوی دولت دیتے ہیں پوری زندگی مرنے دم تک وہ والدین اپنے بچوں سے ڈرتے ہیں. میں سچ کہہ رہا ہوں یا نہیں جی؟ ٹھیک ہے. اور کیوں؟ اور کہندے نا پتر دے کول بڑے پیسے نے، اے نہ ہوئے کہ پتر یا دی زنانی کوئی ساڑھے تو ناراض ہو جائے، انہاں دی طبیعت اخلاق کی ساڑھی گل ہو جائے، اے تو سانو چھڑ کے چلا جائے گا. کیوں؟ دنیاوی دولت دیتی نا. تو جو والدین اپنے بچوں کو دینی دولت دیتے ہیں نا وہ بچے پہ پوری زندگی اپنے ماں باپ سے ڈرتے ہیں. بے شک وہ والدین بسترے پہ بھی ہوں تو صرف ہم اتنا کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں مولوی الٹریٹ، مولوی بیکورڈ، ان کو کیا پتا. اے جی معاشرہ ہم نے نہیں تباہ کیا، معاشرہ یہ استانیوں نے اے بی سی ڈی کے نوست ہے انہوں نے تباہ کیا، انہوں نے تباہ کیا. جو استانی ہے اس کو تو اتنی بھی توفیق کبھی نہ ہوئی کدے زندگی دے اندر ایک باری تو گل کر دی. مجھے بتائیں، میں چیلنج کے ساتھ آپ کو کہہ رہا، کلاس نرسری پلے گروپ اور سکول تو لے کے کالج یونیورسٹی پی ایچ ڈی پوسٹ ڈاکٹریٹ تک، مجھے بتائیں کسی ایک کتاب کا نام، کسی ایک سبجیکٹ کا نام، کوئی ایک لائن آپ مجھے دکھا دے جناب یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر یہ لکھا ہے کہ اوے تو نے اپنے ماں باپ کی بھی قدر کرنی ہے، ماں باپ کی بھی خدمت کرنی ہے، ان کا بھی کوئی مقام ہے، ان کے بھی تیرے اوپر حقوق ہیں. نہیں، استانی یار ایک باری تے زندگی بچے نو تربیت کرے کہ ماں اور تیری صبح روز جو پراٹھے کھلا کے تینوں بھیجتی ہے نا، جنہوں اپنے آپ نے بیماریاں لا دیتا تینوں اتے ویکھنے واسطے، تو جا کے کدے ماں دی بھی پیر دبا دیں. نہیں، کبھی تو وہ ہیڈ ماسٹر، وہ ٹیچر، وہ ٹیوشنیں لینے والا، وہ جیبوں سے پیسے نکالنے والا، اے تو حضور دے غلام نے آج تک روپیہ بھی نہیں اسی لیا، تے بچوں نے اسی حافظ بنا دیں کہ نہیں بنا دیں جی؟ ہاں، ان کو
مفتی بناتے ہیں نہیں بناتے جی، عالم دین بھی مانے سب کچھ، جو کھانا گھروں میں لوگ نہیں کھاتے وہ بچے مدارس میں کھا رہے، فری آف کاسٹ ساری چیزیں ہیں، یہ دین کی برکت ہے، ہمارا کمال نہیں۔ لیکن وہ ہیڈ ماسٹر، وہ اسکول ٹیچر، اس کا کم سے کم اتنا تو بنتا تھا کہ زندگی میں اتنی سی تو تربیت بچے کی کرتا کہ یار سن، یہ جو کچھ بھی ہے نا یہ تیرے پاس تیرے باپ کا ہے، وہ تیرا والد ہے جس نے خون پسینہ بہایا، جس نے زمیندارہ کیا، تپتے سورج کے نیچے حل وایا، نوکریاں کی، بڑا اوکھا یار اس نے رزق حلال کمایا، پھر وہ تجھے اسکول کی بھاری فیسیں تیرے لیے بھرتا ہے، یہ کیری ڈبوں کے، یہ رکشوں کے وہ کرایہ دیتا ہے، یہ ساری فیسیں وہ بھر رہا، تو نے اپنے باپ کی خدمت ضرور کرنی ہے، ہاں اپنے والد کی نے خدمت کرنی نہیں۔ ایسے ساڑھے کو بچہ ہے نا، ہفتہ بھی رہ کے جائے جے وہ ماں پہ ہوتا تابع دار نہ ہے تو پھر گل کرے، ایسے حضور دا پھر دین تو انہوں دسے گا بچے نو کہ خبردار سن، یہ تیری وہ ماں ہے جس کے پاؤں کے تلووں کے نیچے رب نے تیرے لیے جنت رکھ دی۔ ایسے دین دسے گا نا، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، یہ تیرا باپ ہے جو جنتی دروازوں کا درمیانی دروازہ ہے، اب یہ تیرا اختیار ہے تو اس کو پالے یا اس کو کھو دے۔ ہم اپنے والد کو جب بھی دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے رشتے میں وہ والد ہیں، لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں حضور نے تو ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ میرے ابا جی ہیں جو جنتی دروازوں کا درمیانی دروازہ، ہاں یہی تو میرے والد ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ ان کو راضی کری کہ اگر یہ راضی ہو گئے تو مجھ محمد عربی کا رب بھی راضی ہو جائے گا، حضور بھی راضی، حضور کا رب بھی راضی۔ بتاؤ جی ایک کہتے ہیں الٹریٹ، مجھے بتاؤ کہ حضرت امام حسین، حضرت امام حسن جتنا تو لٹریٹ کوئی نہیں ہو سکتا نا، ہاں ان جتنا ایجوکیٹڈ تو کوئی نہیں ہو سکتا، ان جتنا پڑھا لکھا، ان جیسا سمجھنے والا ہر چیز تو کوئی نہیں ہو سکتا۔ سنو جی حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری زندگی گھر کی چھت پہ بھی چڑھ کے نہیں کھلے، بچپنے میں بھی، تو محلے والے نے پوچھا دیٹ از کال دی ایٹیکیٹس، یہ ہے معاشرہ جس طرح بنتا ہے، یہ دین بنائے گا۔ بچوں نے پوچھا، انہوں نے کہا یار تسی کہتے گھر دی چھت پہ بھی نہیں چڑھے کیوں؟ انہوں نے کہا یار تو انہوں نہیں سمجھ، جب نیچے والد حیدر قرار ماں سیدہ کائنات بیٹھی ہوں تو اتنے اسی کس طرح چڑھ سکتے ہیں؟ تو ادھر جناب ابا جی اماں جی سارے جناب تھلے بیٹھے نے، تے پتر تے دھیاں جناب بیڈاں دے اوتے نہیں چلی، دادا جی اتنے بیٹھے، دادا جی تھلے بیٹھے، دادی جی تھلے بیٹھے، تے بچے پوتے نوازے اتنے، ٹھیک ہے جی صوفیاں تے بیڈاں تے، ٹھیک ہے ABCD کی نوست ہے لیں۔ ہاں جی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہاں یہ ہے جی ایٹیکیٹس، یہ ہے زندگی۔ آپ فرماتے ہیں آپ کا معمول تھا، آپ کی روٹین کیا تھی کہ آپ ہمیشہ کھانا جو کھاتے تھے نا، ٹھیک ہے آپ اپنی والدہ سیدہ کائنات کے ساتھ ایک پلیٹ میں ایک برتن میں کھانا تناول کر دے سکتے، لیکن گھر کے اندر جب گوشت پکتا تھا تو آپ اپنی والدہ کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا نہیں کھاتے تھے۔ تو جناب حسین نے پوچھا، انہوں نے کہا جی کی وجہ؟ انہوں نے کہا یار اس چیز سے پیش نظر کہیں ایسا نہ ہو جس گوشت کے ٹکڑے، جس بوٹی کے اوپر میری والدہ کا کھانے کا دل ہو کہ کیم میں حسن انجانے میں اٹھا کے وہ نہ کھا دے۔ آج تک دسو جی آج اولادہ نے انہاں کہتے انتظار بھی نہیں کیتا کہ پہلے ابا جی ڈالیں ڈونگے سے، ہاں پہلے اماں جی ڈالیں، یا نہیں ابو آئیں گے ابا جی آن گے تو کھانا کھائیں گے، نہیں جی جنہ دے کول پیسہ ہے وہ تو مار دینے فون سدھا پیزے برگر ہر شے، ابا جی نے پتہ ہی کیوں نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں یار آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گے۔ حضور دے نال محبت کرنی ہے، انے با حضور دے نال محبت کرنی ہے، تو بس ختم نبوت پیرا دینا ہے، شیراں دی طرح پیرا دینا ہے انشاءاللہ۔ قادیانی ہے نہیں تھے زندہ باد زندہ باد اے کی لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ اچھا تو آنا مسجد کا نام کیا ہے جی؟ مسجد اچھا رکھنا ہے، کس جگہ پہ واقع ہے؟ 209 سمندری، تحصیل سمندری، 209 گاف بے، وہ مسجد ہے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ کسی صورت وعدہ کرو یہ مسجد کبھی بھی کسی صورت قادیانی کے قبضے میں ہم نہیں جانے دیں گے انشاءاللہ، وعدہ ہے جی۔ بڑی تو بڑی بھی قربانی دینے کی ضرورت پڑی تو انشاءاللہ دیں گے، اور اتنا پیغام اوپر تک سب کے لیے کافی ہے، ٹھیک ہے۔ کسی صورت بھی جو مسجد ہے وہ قادیانیوں کے پاس ہم کسی صورت نہیں جانے دیں گے، جب کاغذوں کے اندر
جب پٹوار خانے میں اور گورنمنٹ جو ڈاکومنٹیشن ہے بلیک اینڈ وائٹ کے اندر، جب وہ مسجد ہے تو پھر وہ مسجد ہے، انشاءاللہ اذانیں بھی ہوں گی، نمازیں بھی ہوں گی، انشاءاللہ وہاں ختم نبوت کانفرنس بھی ہوگی انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ قادیانی، یہ سب تو بڑے کافر تو بھی ایک زیادہ غلیظ نے، یہ ان سے بھی زیادہ گندے ہیں، اور آپ نے ان کا ناطقہ بند کرنا ہے انشاءاللہ، ختم نبوت پہ پیرا دینا ہے انشاءاللہ۔ اور یہ مسئلہ ختم نبوت کا ایسا ہے کہ یہ سارے جتنے بھی ائمہ ہیں ان کا اس پہ اجماع ہے کہ اگر نماز کے دوران دل کے اندر کوئی بات کو خیال گزر جائے تو نماز جاتی نہیں ہے، لیکن اگر زندگی کے کسی حصے میں دل کے اندر کوئی کروڑواں حصہ بھی ختم نبوت کے حوالے سے غلط چیز گزر جائے، بندہ ایمان سے فارغ ہو جاتا ہے۔ سمجھ گئے جی میری بات؟ یہ ختم نبوت کا مسئلہ ایسا ہے، اور یہ تو پھر حدیث کتب جو ہیں وہ تو حدیثوں کی کتب پوری کتابیں سیاستہ کی بھری پڑی ہیں، ٹھیک ہے۔ ختم نبوت کے اوپر تو کسی کو کوئی غلطی نہ ہوئی، ٹھیک ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ مسند احمد میں طبرانی میں موجود ہے، سیاستہ کی روایت ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں وہ بنی نجار والا واقعہ کہ وہ پورا قبیلہ آ گیا، لوگ آئے اور کہنے لگے ساڑا اٹھ ہے، حضور ہوتے جھلا ہو گیا، پاگل ہو گیا، جنہوں ویکھدا ہے پاگل کتے دی طرح پہ جاندہ۔ دوسری روایت حضرت انس بن مالک آپ فرماتے ہیں کچھ انصار آئے، آگے عرض کرنے لگے حضور اونٹ ہے، پاگل ہو گیا، بڑا خطرناک، جس کو دیکھتا ہے اس کو کاٹنے کے لیے بھاگتا۔ پھر حضرت صدیق کے اکبر حضرت فاروق اعظم ہمراہ ہیں، چلتے چلتے کہتے ہیں کچھ لوگ آئے، عرض کی حضور ہماری بکری ہے، وہ تو پاگل ہوگی، لوگوں کے اوپر حملہ آور ہوتی، پھر پاگل کتا ہے، پھر بھیڑیا، کئی مسالے موجود۔ تو ساروں میں کیا ہوا کہ وہ چاہے پاگل اونٹ ہے چاہے وہ پاگل بکری ہے، انہوں نے کہا جی اسی ویکھیا جدو حضور گئے نا اور نسدی آئی، دونوں گھٹنے زمین پہ ٹیک کے اپنے لمبے لمبے ہونٹ حضور کے قدمین شریفین پر رکھ دی، ٹھیک ہے جی۔ آج تک کوئی بندہ ایک کہتے جی میرے تو غلطی ہو گئی، بھئی جو پاگل اونٹ ہے، جانور ہے، حیوان ہے، حضور کو پہچاننے میں تو اس سے بھی غلطی نہ ہوئی، اور ان کی کتابیں اور یہ اتنے گندے، ان کے لیے تو کوئی لفظ ہی کوئی نہیں ہے، ان کے لیے تو کوئی لفظ ہی کوئی نہیں۔ قرآن مجید کے اندر موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام سے ختم نبوت کے اوپر وعدہ لیا، رب نے فرمایا تمام انبیاء کرام کو کہ اگر تم میرے حبیب کا زمانہ پاؤ تو تم ایمان لے کر آؤ گے، ضرور بے ضرور ان کی مدد کرو گے، وعدہ لینے والا رب، کرنے والے۔ سنو جی، میں تے انہاں دی اسی کوئی گل سنان دے نہیں، کوئی گل سنائیے گستاخی تسی سانو ادھر مار دیو، چونکہ اب ان کا فتنہ ننگا کرنا ہے تو بڑی احتیاط کے ساتھ معافی طلب کر کے، ہزار نہیں لاکھ ہاں مرتبہ کروڑا مرتبہ توبہ طلب کر کے، صرف انہاں دا کفر تانوں دسن واسطے دو تین چیزاں سب تو ہلکی ترین، سب سے ہلکی ترین میں آپ کو ان کی باتیں بتاتا ہوں۔ سنو جی، قادیانی کی کتابوں کے اندر یہ بات درج ہے، وہ کہتے ہیں ان کا یہ عقیدہ ہے، ان کا یہ ایمان، ان کی کتابوں میں یہ بات درج ہے۔ اے کہندے ہیں جی مسلمان، اے انہاں دی بکواسات سنو، سیدھے انہوں نے کیا ہی کچھ نہیں، انہوں نے لکھا ہے قادیانی کانے نے، اس نے کہا جو مجھے اپنے بارے میں وہ کہتا ہے کہ جو مجھے نبی نہ مانے وہ سارے تو جنگل میں پھرنے والے خنزیروں کی اولاد ہیں، ہاں وہ تو ساری کنجریوں کی اولادیں ہیں، یہ اس نے کتاب میں لکھا ہے۔ اب بات میرے اور آپ تک تو نہیں ہے، یہ بات پھر کہاں تک جاتی ہے؟ بتاؤ یہ بات کہاں تک جاتی ہے؟ ٹھیک ہے، آگے بتاؤ جی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم، آپ کی جوتی مبارک کے تسمے تک بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا، میں حقیقت بتا رہا ہوں۔ تو آئینہ خلافت کتاب ہے، انوار خلافت، اس کے اندر قادیانی نے جملہ لکھا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ جس ابو بکر اور جس عمر کو تم مانتے ہو وہ دونوں تو مجھ قادیانی کے جوتے کے تسمے باندھنے کے بھی قابل نہیں ہے، انہوں تو بڑا گستاخ کیڑا ہے۔ اور حضرت امام حسین جنہوں نے دودھ پیتے بچے بھی کٹوا دیے حضور کے دین کے لیے، ٹھیک ہے، تو پھر بھی عرض کہتی یا الہی میں تجھ سے راضی ہوں، تو مجھ سے تو راضی ہے نا، یا الہی میں تجھ سے راضی ہوں، دودھ پیتا بچہ کٹوا دیا، سب کچھ کر دیا، یا الہی میں پھر بھی تجھ سے راضی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو پھر اے کہ کہندہ ہے، ایک کہندہ ہے جس حسین کو تم مانتے ہو ویسے سینکڑوں حسین تو میں جیب میں ڈال کے پھرتا ہوں۔ اس کے علاوہ اتنے بکواسات ہیں وہ تو آپ سوچ نہیں سکتے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے اور انبیاء کرام کی جو پاک مائیں ہیں ان کے بارے میں اس نے وہ بازاری وہ گندے غلیظ جملے بولے جو کسی بازاری گندی عورت کے بارے میں اور آپ بھی نہیں بول سکتے۔ تو پھر بتاؤ کہ پھر کوئی مسلمان ان کے ساتھ کس طرح ہاتھ ملاتا ہے؟ اے تو دل دن دا کروڑواں حصہ گزر جائے، اعلیٰ حضرت دا فتویٰ موجود ہے، آپ کہتے ہیں کہ سن کہ قادیانی اگر بیمار پڑ جائے تو اس کی عادت کے لیے جانا حرام ہے،
اونچا بولو اس کی عادت کے لیے جانا. اونچا بولو جی. سنو جی اعلیٰ حضرت دا فتویٰ. عشق و محبت، عشق و محبت. قادیانی اگر بیمار پڑ جائے اس کی عادت کے لیے جانا. اونچا بولو اس کی عادت کے لیے جانا. آپ فرماتے ہیں قادیانی کے ساتھ ہاتھ ملانا، اس کے ساتھ گلے ملنا، بیمار پڑ جائے عادت کے لیے جانا، اس کے ساتھ کسی قسم کی بھی تجارت کرنا، کوئی خرید و فروخت کرنا، کوئی لین دین کے معاملات رکھنا، اس کو کاروبار کے اندر شراکت داری دینا، اگر وہ مر جائے مسلمانوں کی طرز پر اس کی رسومات ادا کرنا، مر جانے کے بعد مسلمانوں کے گورستان قبرستان کے اندر دفن کرنا، اس کے ساتھ کوئی بھی دنیاوی تعلق رشتہ داری رکھنا. جو شخص ان میں سے ایک کام بھی کرے گا آپ کہتے ہیں اس کے اوپر اس کی بیوی، اچھا بولو، اس کے اوپر اس کی بیوی، اس کے اوپر اس کی بیوی، اور جو یہ کام کرے گا اس کی اولاد بھی ولد الزنا ہے. ٹھیک ہے جی. بس یہ کچھ باتیں تھی، کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا ضروری تھی. یہ یاد رکھو قیامت تک جب بھی بات بنے گی وہ حضور کی غلامی کی وجہ سے بنے گی. امیر المجاہدین ہمیں وہ شعر سناتے تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ انہوں نے عرض کی، یہ ان کا شعر ہے. آپ فرماتے تھے کہ قیامت تک جب بھی کوئی بڑی سے بڑی بھی بات ہوگی نا، بڑی سے بڑی بات، آپ کہتے سن حضور آپ کی غلامی کی برکت سے ہمیشہ آپ کے غلاموں کو سامنے پیش کیا جائے گا. تو دسو جی آپ دا فرمان 1400 سال پہلے، تو پھر اے بہت وڈی نہیں، اے تھوڑی جی وڈی گل ہوئی، پاکستان انڈیا دی جنگ لگی، تو دسو جی حضور کی غلامی کی برکت سے امیر المجاہدین کو سامنے نہیں کیا گیا. دسو اے سارے جنہ دی حکومتاں انہاں دے گنجے ننگے سارے جناب چپ کر گئے. پھر اس امت کے اندر جذبہ جہاد اجاگر کرنے کے لیے، ہندو کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے اگر بیان چلے تو ہمارے بابا جی کی نہیں چلے گی. آج بھی میرے پاپا جی دی، آج بھی ساڑھے پاپا جی دی، قیامت تک ساڑھے پاپا جی دی. ہر چیز آپ نے فرمائی. پھر جنگ اگر ہوگی تو پھر جواب اس طرح دینا، تسی جواب دیو گے، تسی ایک باری جہاد اعلان کرو گے تو پھر ٹرمپ بھی نزدہ آئے گا. امیر المجاہدین نے اس وقت فرمایا آج سے 7 سال پہلے، اور 10 سال ٹرمپ آیا کہ نہ آیا. آپ کہتے سن مودی دی دھوتی کھل جانی، دسو ہے مودی دی دھوتی کھلی کہ نہیں کھلی. تے ہسدے سن کہتے سن بابا کہتے غوری آیا، حطف آیا، شاہین آیا. دسو جی اور 10 مہینوں صبح فجر دی نماز دے بعد ایک حطف آیا، پھر حطف آیا، پھر شاہین آیا. دسو جی پورا کفر قدمہ اچھ آیا کہ نہیں آیا. لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک. اے گل کسی دا کمال اے کہیں نہیں. اقبال کہتا ہے تیرا تو بازو توحید کی قوت سے قوی ہے. صحابہ اتنا کچھ ہو جان دے باوجود بھی وہ کہتے ہیں ساڑھا نہیں کمال، اے تو رب دا فضل حضور دی نگاہ ہے. کسی دا کوئی کمال نہیں. کمال فتح کا صرف راز اتنا ہے کہ تیرا تو بازو توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دے سر تو مصطفی ہے. اقبال کہتا ہے جب مصطفی ہوئیں گا نا تو پھر ہی فتح تیری پیر چمے گی، اور اسلام تیرا دے سر تو مصطفی ہے. اندازہ لگا سکتا ہے کون تیرے زور بازو کا. اقبال کہتا ہے سن کہ ہندو دا مقابلہ حضور دے منن والے مصطفی نال نہیں ہو سکتا. جو مصطفی ہے دا مقابلہ ہندو نال نہیں. اگے اقبال کہتا ہے جیدہ وطن ہوئے ہندوستان تو جیدہ وطن ہوئے اسلام او دا بھی مقابلہ نہیں. تو پھر کافر ہو تو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ، تو مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. دسو جی کافر سننا بدر احد دے اندر بھی آئے تو کہتے سن ویکھو اے ساڑھے اسلے، ویکھو ساڑھے گھوڑے، ساڑھے تیر تروارہ نیزے دے ویکھو. تو ہندو پوری زندگی دستا رہا رافیل آگے، ساڑھی بڑی نوری، ساڑھے بڑے رفیل. ٹھیک ہے جی. تو پھر دسو کافر ہو تو کرتا ہے شمشیر پر بھروسہ. تو دسو جی اللہ اکبر دی صدا بلند ہوئی تو رافیل تیارہ گریا کہ نہ گریا جی. تو کیوں گریا؟ گل اتنی ہے کہ پھر رافیل چلانے والے کھوتے، تو F-16 GF-17 تھنڈر تے مراج چلانے والے اسلام دے شاہین اور برابر تے نہیں ہو سکتے نا جی. ٹھیک ہے. تو پھر ایک گولی ساڑھی چلے، ایک انہاں دی طرفوں چلی. ٹھیک ہے. پہلے ساڑھی طرفوں چلے تو ایک گولی چلی نا، ایک بم چلیا.
تو دسو جی اور چوکیاں چھٹ کے نسے ہندو تو پھر سفید جھنڈے جو سے ہیں لہرا دیے تو جدو انہاں دی بم تے گولیاں ساڑھے حال چلے پھر دسو جی ساڑھے نوجوانہ نے سینہ تان کے اللہ اکبر دی صدائے بلند کر کے اس طرح انہوں نے گولیاں دے بچھار کیتی کہ نہ کیتی تو پھر کس طرح ہوئی؟ اقبال نے وہ بھی دسیا، اقبال نے کہا کہ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے. اقبال کے اندر جب توحید دی امانت ہے نا سینے دے اندر پھر بندہ گولی دے سامنے بھی اللہ اکبر دے صدا لا کے کھڑا ہو جاندہ. توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسا نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، اور ہندو سے ڈرنے والے اے آسمان نہیں ہے، ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. گال مگے جی تقریر ہوئی ہے ختم. کچھ سمجھ آئیے؟ گال ہوئی ہے جو میرے مجاہدین فرماندے سن حضور دے نال محبت، اچھا بولو حضور دے نال محبت، حضور دے نال محبت، اور اپنے دلوں کو اپنے تنہائیوں کو پاک کریں. میں آپ کو یہ حقیقت بات کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے پہلے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عطا فرمائے. ٹھیک ہے یار میں نے بڑی حیرانگی ہوتی. دسو جی اتنا سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ جو دل ہے نا ہارٹ، اس کا والیوم، اس کا حجم زیادہ سے زیادہ اتنا، اس سے بڑا دل نہیں ہوتا. دسو جی سب کچھ حضور سے پا جانے کے بعد بدلے میں ہم اتنا سا دل بھی حضور کے نام نہ کر سکے. اتنا جا دل تے حضور دے نام کر دے ہو کرو گے نا جی انشاءاللہ. اتنا سا دل حضور کے نام کرنا ہے، دل پاک کرنا ہے. جے اندر اچھا ایک منٹ، جے دل پاک نہیں، جے دل دے اندر حضور دی محبت نہیں تو کتے تہتے اتے. ٹھیک ہے تو بس بات ختم ہے. حضرت امام حسین کے پاس یہ بات بڑے غور سے سننی ہے. آپ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ جناب یہ میرے ساتھ یہ بندہ ہے، بڑا نیک ہے، بڑا زہد، بڑا تقوی، کیا بات، اس کی مجلس بڑی پاک ہے، بڑی خوبصورت ہے. تو امام حسین نے پتہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اصل نیک وہ نہیں ہوتا جس کی مجلس پاک ہو. آپ نے فرمایا اصل نیک وہ ہوتا ہے جس کی تنہائی پاک ہو، جس کی تنہائی پاک. تو تنہائی کے اندر جب آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا، جس طرف آپ کی طبیعت، آپ کا دل آپ کو لے جائے، آپ کی اصلیت وہی ہے. اگر تنہائی کے اندر وہی موبائل، وہی یوٹیوب، وہی گانے ڈرامے، تو پھر حقیقت اصلیت وہی ہے. تو جے تنہائی دی طرف دل چلا جائے در مصطفیٰ دی طرف، تو پھر حقیقت وہی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو حضور کی سچی اور سچی غلامی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کے سینوں کو آنے والی نسلوں کو بشک مصطفیٰ سے معطر فرمائے.